نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کیفا کس طرح کیسے یہدی ہدایت دیں گے شہیدو انہوں نے گواہی دی الظالمین ظلم کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ لعنت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری لا یخفف ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا تخفیف سے ہے ینظرون مہلت نہیں دیے جائیں گے اصلحوا درستگی کی اپنے آپ کو سنوار لیا لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ ملء الارض ذہبا ملء بھرنا الارض زمین کا زمین بھری ہوئی ہو ذہبا سونے سے ولو اگرچہ افتدا فدیہ میں دے وہ اس کو ترجمہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیسے ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد وشہدوا اور بعد اس کے کہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوارا انہوں نے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے پکی بات ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں ہی بڑھتے رہے ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ ہیں گمراہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر ہی کی حالت میں
پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کا سونے سے بھر کر دیا جانا، اگرچہ وہ فدیہ میں دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ جو شخص اس نعمت کو قبول نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ کوئی اور دین قبول کر لے، اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جو شخص اس دین کو قبول کرنے کے بعد انکار کر جائے اور واپس پھر جائے، وہ بھی خسارہ کی دلدل میں پھنسنے والا ہے۔ جو مرتد ہے وہ بھی تباہ و برباد ہے، اس کی بھی آخرت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا بیان فرمایا ہے کہ جو دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد پھر منکر ہو گئے، پھر واپس ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدات ان آیات کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد سے 10 بڑے بڑے یہودی ایسے تھے جو ایمان لائے لیکن پھر واپس پھر گئے، واپس چلے گئے وہ۔ اور اسی طرح ابن خطل ایک شخص تھا جس نے دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کو کسی مہم پر روانہ کیا، کسی کام کے لیے بھیجا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک خدمت گزار بھی تھا۔ راستے میں ایک جگہ ذرا کھانا پکانے میں لیٹ ہو گیا، ابن خطل کو غصہ آیا اور اس کو قتل کر دیا اس نے۔ اور قتل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہے یہ تو میں عجیب کام کر بیٹھا، یہ تو مشکل کھڑی ہوگی، مصیبت کھڑی ہوگی میرے لیے، کیا میں واپس جاؤں گا تو مجھے تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، جو قرآن مجید میں ہے کہ جو قتل کرے مقابلے میں اس کو بھی قتل کر دوں، تو میری تو خیر نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس سزا کو قبول کرتا تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاتا، وہ وہاں سے بھاگا اور دوبارہ کفر میں چلا گیا، وہ مکہ والوں کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہاں بڑی محفلیں سجاتا تھا، گانے بجانے ہوتے تھے، دین اسلام کے خلاف بولتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ انجام یہ ہوا، وہ دن بھی آیا کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اب ابن خطل بھی وہاں مکہ میں گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھاگ کر مسجد الحرام میں آیا اور بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا وہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو اعلان کیا تھا جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، مختلف۔ جی وہ ابن خطل یہاں پر ہے جو مرتد بھی ہو گیا تھا اور آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ جی اس نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بے شک اس نے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، وہی اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ گستاخ بھی ہے اور مرتد بھی ہے،
اور جو گستاخ ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود قتل کروایا ابن خطل کو، اور پھر یہ نہیں ہے کہ اسے پکڑ کر وہاں سے گھسیٹ کے باہر لایا گیا، نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اسے قتل کر دیا گیا، وہی قتل کیا گیا اسے۔ جو گستاخ ہو اس کے لیے نرمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قسم کے منافقین تھے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ان آیات میں ارشاد فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا ہے۔ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے بڑی کھلی کھلی نشانیاں دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے معجزات دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا چہرہ انور دیکھا انہوں نے، آپ کی صحبت میں بیٹھے۔ فرمایا اگر یہ پھر بھی واپس چلے گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب ہدایت کی توفیق ان سے سلب ہو گئی ہے، اٹھا لی گئی ہے۔ انسان بسا اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، جن میں ایک مرتد ہونا بھی ہے۔ اور مرتد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، جو اس کے اعتراضات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے، واپس آ جائے تو فبیہا، اگر واپس نہیں آتا من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے اس دین کو بدلہ فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، معافی نہیں ہے اس کے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت۔ اور اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں اسے، یہ ہوتی ہے اللہ کی لعنت۔ اور اللہ جسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، اللہ جسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، اس کی تباہی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنتیں بھی ہیں اس پر۔ نیک لوگوں کے لیے تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں نا، اور ایسے جو لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنتیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، ہمیشہ لعنت میں پڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی جگہ، اللہ کی رحمت سے دوری کی جگہ جہنم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی پھینکیں گے، وہ ہمیشہ وہاں پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ چلو اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، عذاب کے اندر تخفیف لائی جائے، سخت سزا دے دی ہے اب کم کر دی جائے۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوگا، تسلسل کے ساتھ عذاب ہوگا اور بڑھتا ہی رہے گا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، فرمایا عذاب پر عذاب بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ ولا ہم ینظرون، اور کسی قسم کی کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہاں تو انسان 6 دن کام کرتا ہے نا، 7ویں دن ویسے چھٹی دیتے ہیں، آرام کرو،
دفتر کی طرف سے کام ختم، چھٹی، مہلت دیتے ایک دن کے آرام کے لیے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، فرمایا ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی چھٹی نہیں ملے گی ان کو کہ یہ آرام کر پائے. فرمایا ہاں جب تک مرتے نہیں توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے ان کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو اب بھی اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنا اندر بھی درست کر لیں اور اپنا باہر بھی درست کر لیں، دین اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی بخش دینے والے، رحم کرنے والے. موت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. کوئی بھی آ کے توبہ کرے، اللہ کے ہاں اخلاص والی توبہ ہوگی، قبول کی جائے. کافر توبہ کرے، منافق توبہ کرے، مرتد توبہ کرے، ایمان والا توبہ کرے، مشرک توبہ کرے، سب کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے، بخشنے والے، رحم کرنے والے. مرتدین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو توفیق دی، وہ واپس آ گئے، وہ واپس آ گئے اور مسلمانوں نے ان کے دین کو قبول کیا. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تم چلے گئے بس چلے گئے. جب اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بندہ کون ہوتا ہے اس کی توبہ سے انکار کرنے والا، کہے کہ نہیں تیری توبہ نہیں قبول تیری. اللہ تعالیٰ خود فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے ارحم الراحمین، کتنے ارحم الراحمین. مرتدین سے بھی فرما رہے ہیں کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، آ جاؤ توبہ کر لو، تمہیں بھی بخش دوں گا. اللہ اکبر، تمہیں بھی بخش دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی مغفرت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. جب ایک ایمان والا توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر واپس نہیں آیا تو فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے رہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، اب آخرت میں جا کے اللہ ان کی توبہ قبول کرے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو سارے توبہ کر رہے ہوں گے نا. ہر ایک کہے گا مجھے معافی دے دی جائے، مجھے موقع دے دیا جائے، اب مجھے واپس بھیج دیا جائے، اب ہم یہ کام آئندہ نہیں کریں گے، بس آج معافی ہو جائے. فرمایا نہیں، لن تقبل توبتہم، وہاں توبہ قبول نہیں ہو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور فرمایا کہ یہ تو گمراہ ہیں. پھر فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے. اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، خاتمے کا. زندگی جیسی بھی گزاری، یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا. ساری زندگی کفر والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتمہ ایمان والا کر دیا، سیدھا جنت میں چلا جائے. وہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے نا، جس نے 99 قتل کیے، پوچھا اس وقت کے ایک عالم سے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، 99 بندے مارے ہیں تو نے. اس نے کہا اچھا، اس نے اس کے گردن میں اڑا دی. 100 پورے ہو گئے. پھر نادم ہوا، توبہ کی، ابھی جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی میں، اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے، روح قبض کرنے والے. نیکوں کی روح قبض کرنے والے اور ہیں، اور بروں کی، کافروں کی روح قبض کرنے والے اور الگ الگ ہیں. دونوں فرشتے آ گئے. جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے انہوں نے کہا بھی یہ تو توبہ کر کے چل پڑا ہے، لہذا ہم اس کی روح قبض کریں گے.
دوسروں نے کہا نہیں ابھی تو جا رہا ہے، پہنچا تھوڑا ہے، ہم قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ان کے درمیان فیصلے کے لیے، فرمایا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی جائے، جس کے قریب ہونا ادھر ہی شمار کر لیا جائے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جس بستی سے، جو بروں کی بستی تھی کافروں کی جن کے ساتھ رہتا تھا، وہاں سے تو ابھی باہر ہی نکلا تھا، نیکوں کی بستی بڑی دور تھی جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ فرشتے ناپنے لگے، اللہ نے وہ نیکوں والی بستی کا جو راستہ تھا اسے سمیٹ کے تھوڑا کر دیا، اور بروں کی بستی جو تھی اس کا جو راستہ تھوڑا تھا اللہ نے اسے بڑا کر دیا۔ تو جب وہ کم ہوا تو فرشتوں نے کہا اب بتاؤ اب تو یہ نیکوں میں شمار ہوگا نا؟ ہاں جی۔ فرمایا چلو تم اس کی روح قبض کرو اور اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ ساری زندگی اگر انسان نے نیکیوں میں گزاری، ایمان میں گزاری، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، موت کفر پر آ گئی، جہنم ہے، سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے ایمان اپنانا بھی ہے اور ایمان پر موت کی اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ زندگی اسلام والی گزارنی ہے نا، تب موت اسلام والی آئے۔ اللہ سے مانگتے رہے۔ نماز جنازہ کے آخر میں جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آخر میں اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جس کو زندگی دے اسلام والی دینا، جب موت آئے تو ایمان والی دینا۔ خاتمہ بالایمان ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کافر جو وماتوا وہم کفار، کفر پر مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اول تو ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، اگر ان کے پاس یہ زمین سونے سے بھری ہوئی ہو اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کر دو اللہ خوش ہو جاتے، صدقہ کر دو، فرمایا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہاں پر تو۔ لیکن وہاں زمین سونے سے بھر کے دے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی، بالفرض اگر ہو ان کے پاس۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اب اس ایمان کو بچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح دین پر چلتے رہیں استقامت کے ساتھ کہ ہماری موت بھی اسی دین پر آنی چاہیے، پھر کامیابی ہے۔ جب انشاءاللہ انسان اپنی زندگی دین والی، ایمان والی گزارے گا، اللہ تعالیٰ موت بھی دین والی اور اسلام والی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔